بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج کے پرفتن دور میں انسان گناہوں کے کرنے میں شرم و حیا محسوس نہیں کرتا، اور مغربی تہذیب نے اسے اپنے اندر اتنا ملبس کر لیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت وعیدوں پر بھی سخت وعیدوں کو سننے کے باوجود بھی شرم و حیا اور غیرت اور ڈر اس کے دل سے نکل چکا ہے، دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے. ہمارے مذہب اتنا پاک مذہب ہے کہ جس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ طریقۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا بربادی کی وجہ ہے. اور جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، ویلنٹائن ڈے اس کو منانا حرام ہے، اور ویلنٹائن ڈے مکمل فل حقیقت اور پس منظر گناہوں کا سمندر ہے. دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے دستور ہدایت ہے. یہ دین اللہ پاک کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مجموعہ ہے. یہ انسان خواہشات کا پلندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا بالکل پرفیکٹ مذہب ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے. دین اور دنیا کے ہر شعبے اور ہر سیکشن میں اسلام ہدایت کرتا ہے. گویا اسلام ایک دستور حیات کا نام ہے جو مسلمان کو اس بات کا مکلف بناتا ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. فوراً قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لو. جیسا کہ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا خود سے مسائل نکالنے اور سمجھنے کے بجائے علم والوں سے پوچھو. لازم ہے دنیاوی کسی کام میں کسی غیرے سے رائے نہیں لی جاتی، بلکہ اس فن اور ہنر کے ماہر سے پوچھا جاتا ہے. تو دین کے معاملے میں بدرجہ اولا پوچھنا چاہیے. بہرحال اس وقت پوری دنیا ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کی ساری بدکاریاں، خرابیاں اور عادتوں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں. فیشن اور کلچر کے نام پر غیروں کی گندگیاں ہماری سمجھ میں سیلاب کی طرح امڑ رہی ہے، اور اس کو اپنانا ایک سیکولرزم کی نشانی سمجھا جا رہا ہے. اس لیے میں منائے جانے والے مختلف ڈیز بھی ہیں جو الگ الگ ناموں سے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. جیسا کہ چند ڈیز میں آپ کو بتا دوں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تباہ کاریوں سے بچائے. 7 فروری کو روز ڈے، 8 فروری کو پرپوز ڈے، 9 فروری کو چاکلیٹ ڈے، 10 فروری کو ٹیڈی ڈے، 11 فروری کو پرومس ڈے، 12 فروری کو ہگ ڈے،
13 فروری کو کس ڈے؟ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سب ویسٹرن کلچر ہے اور الگ الگ ناموں سے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ من جملہ 14 فروری کو منائے جانے والا ویلنٹائن ڈے بہت سی خرابیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس دن کیا کیا ہوتا ہے کسی اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس کا تاریخی پس منظر بھی نہایت قابل قبیح اور عشق و محبت کا افسانہ ہے جو ایک سچے مومن کی نظر میں فریبی دنیا کی سوا کچھ نہیں۔ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر دوسری صدی عیسوی میں روم پر کیلیڈکوس II کی حکومت تھی۔ بادشاہ کو لڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے مضبوط فوج بنائی اور پڑوسی ملک پر حملہ بولا۔ لڑائیاں طول پکڑتی گئیں، بہت سے فوجی مارے گئے۔ بادشاہ نے نئی بھرتیاں شروع کی۔ رومان نوجوان اس وقت عیش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ فوج میں بھرتی ہونے اور جنگ میں جانے سے کتراتے تھے۔ بادشاہ نے ان جوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے انوکھی ترکیب نکالی۔ اس نے کنوارے مردوں کی شادی کرنے پر پابندی لگا دی۔ بادشاہ کا کہنا تھا کہ کنوارا نوجوان بہادری سے جنگ کر سکتا ہے۔ ان دنوں فوج میں بھرتی ہونے، لڑنے اور لڑائی سے واپس آنے والوں کو شادی کی اجازت تھی۔ یہ رسم ظالمانہ تھی۔ اس زمانے میں روم کے کیتھولک چرچ میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا۔ اس نے بادشاہ کی اس ناجائز پابندی کے خلاف خفیہ بغاوت کی۔ وہ رات کی تنہائیوں میں نوجوان مردوں اور عورتوں کو جمع کرتا اور ان کی خفیہ شادی کرا دیتا۔ بادشاہ کو جب سیکریٹ سروس والوں نے اس کی خبر دی تو بادشاہ نے اس کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ سینٹ ویلنٹائن سنڈے کے دن قیدیوں اور ہلاک کاروں کو عبادت کراتا۔ اسی عبادت کے دوران ایک روز اس کی نظر جیلر کے اندھی بیٹی پر پڑی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ اسے خط لکھتا اور جیلر کی بیٹی کی سہیلی اس کو خط پڑھ کر سناتی۔ پر مقدمہ چلا، ویلنٹائن پر مقدمہ چلا۔ اس نے جرم قبول کر لیا۔ جج نے اسے سزائے موت سنا دی۔ موت سے چند دن پہلے ویلنٹائن نے دنیا کا پہلا ویلنٹائن ڈے منایا۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر فرام یور ویلنٹائن لکھا اور اپنی محبوبہ کو بھیج دیا۔ یہ فروری کے دوسرے ہفتے کا آخری دن تھا۔ اس رات کو ویلنٹائن کو موت کی سزا دی گئی۔ یہ 15 فروری 207 میلادی تھی۔ اگلے سال رومن نوجوانوں نے ویلنٹائن کی برسی پر ویلنٹائن ڈے منایا۔ اب اور سن لیں، ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ 15 فروری سے دنیا بھر میں پرندوں کا جنسی اختلاف اور ملاپ، مدھر ملن شروع ہوتا ہے، جسے انگلش میں میٹنگ سیشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اس موسم میں ویلنٹائن ڈے منانے کی ایک وجہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہسٹورین، تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن کہا کرتا تھا جس موسم میں پرندے آپس میں ملتے ہیں اس میں انسان ایک دوسرے سے دور کیوں رہیں، لہٰذا اس نے رومن نوجوانوں کی شادیاں اس میں شروع کرائیں۔ ویلنٹائن ڈے کا باقاعدہ احترام پہلے ویلنٹائن ڈے خود ویلنٹائن ڈے نے جیل میں 207 عیسوی میں منایا۔ یورپ میں
یہ تہوار منایا جاتا رہا لیکن زیادہ شہرت پا نہ سکا۔ 1444 عیسوی میں اینگن کوٹ مقام پر جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ڈک اور اوریلین کی بیوی گرفتار ہو گئی۔ ملکہ کو ٹاور آف لندن میں قید کر دیا۔ فروری 1445 میں ڈک نے اپنی بیوی کے نام ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ایک نظم لکھی۔ یہ نظم کارڈ پر لکھی اور یہ کارڈ ٹاور آف لندن بھجوا دیا۔ یہ دنیا کا پہلا ویلنٹائن ڈے کارڈ تھا۔ اس کے بعد برٹش امپائر ایڈورڈ 7 نے اس نظم کی موسیقی سنگیت بنایا۔ اس کو جان ڈون نے تیار کیا۔ یہ ویلنٹائن ڈے کا سانگ تھا۔ کیون وکٹوریہ نے ویلنٹائن ڈے پر کارڈز تقسیم کرنے شروع کیا۔ ملکہ ہر سال فروری کے دوسرے ہفتے کے آخری دن 200 قیمتی اور خوبصورت کارڈز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجتی تھی۔ ملکہ کی دیکھا دیکھی دوسرے حکیموں رئیسوں نے بھی کارڈ بنوا کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یوں ویلنٹائن پر کارڈ بھیجنے کی رسم شروع ہوئی۔ ریڈ روز، اب یہ ریڈ روز کیا ہے اس کو بھی سماعت کر لیں۔ سرخ گلاب یورپ میں محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یورپ میں جب بھی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے ریڈ روز بھیجتا، اور اس طرف قبول ہو جائے تو اس کے درمیان عشق شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج بھی دنیا بھر میں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں، روز کاروبار بہت پھولا پھلا ہے۔ صرف 2013 میں USA میں ویلنٹائن ڈے کے گلاب کارڈ اور چاکلیٹ کا کاروبار 18.6 بلین کا پہنچ گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ مسلمان ممالک میں اس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان بے حیائی کے اس رو میں بہتا چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس بے حیائی کو یہاں نہ روکا گیا تو آنے والی نسل اسلام سے دور کا واسطہ نہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس بے حیائی اور بے شرمی اور نان اسلامک کلچر کے سیلاب کو سختی سے روک دیا جائے۔ اگر اس میں تساہل برتا گیا تو کل کو ہمیں رونا پڑے گا، لیکن وہ رونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یاد رکھو، ہم ایک زندہ جاوید امت ہیں۔ ہمارے پاس ہر قسم کا سرمایہ افتخار ہے۔ ہماری اپنی ایک آئیڈیل تہذیب اور سنسکرتی ہے جس سے ہمارا امتیاز اور اختصاص قائم ہے۔ ہمیں ان ننگوں اور بے شرموں کا کلچر ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے عمدہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کا ناجائز طور پر عشق لڑانا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے، جو پاکیزہ مذہب اسلام میں پاکیزہ اسلام مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اوپر اس تفصیل سے صاف معلوم ہوا کہ یہ پورا عیسائی اور مغربی طرز اور تمدد ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، مسلم شریف میں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس شخص کو حیا نہ ہو وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4797۔ جس نے جس قوم کی نقل اتاری وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 559۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ 3 شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں۔ ان میں کا ایک اسلام میں جاہلیت کی رسم و رواج کا طالب۔ بخاری و مشکات میں حدیث ہے۔ حدیث اور پس منظر،
تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس کبیرہ گناہ سے بچیں اور زنا سے بچیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ شروعاتی معاملات ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان مغربی تہذیب کو اپناتا ہے تو گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے اور مذہب اسلام اور حضور کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔